السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کے آیات نمبر 100، 101، 102، 103، 4 آیات جو ہے پڑھی گئی ہے اس میں۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا، خاص طور پہ اہل کتاب کا یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو مخاطب کر کے تاکید کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے یا ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو پھر یاد رکھو وہ تم کو ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ یہ اللہ نے ہمیں باخبر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے مومنو، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے جن کو تم سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی ان میں سے کسی فریق کے، تو پھر وہ جو ہے تم کو ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ ان کی چاہت ہے، فرمایا ان کی دلی یہ تمنا ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ یہ ان کی حسد ہے کہ وہ تم کو جو ہے اس نعمت سے محروم کر دینا چاہتے، کہ وہ تو محروم ہو چکے ہیں، اب یہ تمہیں بھی اس نعمت سے، ایمان کی نعمت سے محروم کر دینا چاہتے۔ ان کی پوری تگو پوری کوشش یہی ہے، فرمایا یہود اور نصارہ کے خاص طور پہ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اے مومنو، کہ تم اللہ کی آیات کا کیسے انکار کر سکتے ہو جب کہ قرآن تمہارے اوپر پڑھا جا رہا ہے، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، وقت کے رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے، اب اس کے باوجود بھی تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے دین سے پھر سکتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور جو کوئی بھی اللہ کو مضبوط تھام لے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ فقط ہدیہ الی صراط مستقیم، پس وہ سیدھے راستے پہ آ گیا۔ یعنی اب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لے ہر معاملے میں، اور ہر وقت رجوع الی اللہ ہو اور اس کے اندر شرک نہ ہو، تو پھر یقیناً وہ سیدھے راستے پہ آ گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
اے مومنو ایمان والو. دیکھیے اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ فرمائے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب بات آئی کہ اللہ نے ہوشیار کر دیا اب آپ کو. اہل کتاب کی نظریات ہیں، ان کے نفسیات ہیں، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں فلاں. یہ سب اب تمہارے لیے بیرونی باتیں ہیں، ابھی یہ باہر کی. اب تمہیں خود اپنے آپ میں جھانکنا چاہیے کہ تم کیا ہو. اب یہ تم نے ایسا اللہ بتا، وہ ویسا، انہیں ایسا، اب تم کیا کرنا ہے تمہیں. اب وہ اللہ بتا رہے عملی زندگی میں آ جاؤ. اب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اب یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہوگا. حقا تقاتی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وہ حق یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور جب کبھی بھی تمہیں موت آئے، وہ موت وہ حالت تمہاری اطاعت و فرما برداری پہ ہونا. جب بھی تمہیں موت آئے، جہاں کہیں بھی ہو تم، وہ حالت تمہاری اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہونا. نافرمانی کی صورت میں نہیں آنا موت. یعنی مرتے وقت تمہارا تعلق اسلام سے ہونا، دین سے ہونا کم از کم. اللہ کا مطالبہ ہے یہ. خاتمہ بالخیر کہتے ہیں نا، اللہ موت دے تو اچھی موت دے، ایمان کی موت دے. تو یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تم آخری وقت تمہارا، آپ زندگی بھر کیا کریں کیا نہیں، حساب جو ہوگا نا وہ آخری وقت کا ہوگا. کبھی بھی ایک آدمی زندگی بھر اچھا تھا، لیکن مرنے سے پہلے جناب علی پھر وہ نافرمان ہو گیا، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں جناب علی وہ آخری صورت پر فیصلہ ہوگا. کبھی بھی ایک آدمی زندگی بھر نافرمان ہے کہ موت سے پہلے سدھر گیا، انہیں اس کے پچھلے گناہ اللہ انہیں معاف، ختم. آخری وقت اس کی اللہ سے ملاقات کے وقت صحیح تھا. انہیں موت کے معنی کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات کے ہے. اب جو موت اگر آپ کی اسلام کی حالت میں آ رہی، اطاعت و فرما برداری پہ آ رہی، جس کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے ملاقات کرتے وقت اللہ کو راضی کر لیا، یہی کامیابی ہے. لیکن زندگی بھر اچھے تھے، مرتے وقت آپ خراب ہو گئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے مرے، تو پھر ملاقات اللہ سے یہ اللہ بتا رہے خاص طور پہ. اور یہ اسی لیے بتا رہے کہ موت کا بات ہی نہیں معلوم، اسی لیے ہر وقت اچھی حالت میں رہو. تم موت کب آتی کسی کو نہیں معلوم، اسی لیے کیا کرو، تم ہر حال میں تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اس کی ناراضگی سے بچتے رہو. تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کے معنی یہی ہیں، ایک مسلمان جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. مسلمان اسی کو بولتے ہیں. یہ دو چیزیں، ایک اللہ کو الہ واحد مانا اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا رہا، اور یہ اپنے آپ کو مقصد بنا لیا کہ میری دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی ہے، دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں میں، بس ختم. یہ دو ہی نظریات ہیں. اب آدمی ظاہر ہے کہ جب آخرت کی زندگی اس کے سامنے ہے، دنیا کی اہمیت نہیں ہے، تو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وہ عمل کرے گا انہیں جہاں پہ آخرت کے لیے کامیابی ہوں گی اس کی. جیسے آدمی کے سامنے اگر دنیا ہے نا، دنیا ہی ہے اس کے سامنے، تو اب دنیا بنانے کے لیے بہت کچھ کریں گا انہیں. لیکن ایک آدمی کے سامنے دنیا نہیں ہے، سمجھے، بلکہ وقتی ضرورت ہے وہ، لیکن آخرت کی ہے، تو آخرت بنانے کے لیے کوشش کریں گا وہ. یہی ہے مومن کا اصل پہچان. مومن کی پہچان یہی ہے اصل میں، کہ آیا دنیا ہے یا آخرت ہے اس کے پاس. یہ اصل قرآن کا موضوع ہے، یہی اصل پورے قرآن کا موضوع یہی ہے اصل میں. ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ پوچھتے ہیں، اسی صورت میں سورہ نساء میں اللہ پوچھتے ہیں، وہاں پہ کیا آیت آتی ہے، اتریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. کیا تم دنیا چاہتے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری وہ زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ کی منمانی کی زندگی، وہ اچھی ہو جائے. اور تم چاہ رہے ہیں ختم ہونے والی زندگی اچھی ہو. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ عرض الدنیا، جو دنیا حاضر ہے، بس ختم. کل کی مرغی سے آج کا انڈا، صحیح مسئلہ مشہور ہے ہمارے پاس.
ہاں کھا لو پی لو ختم بھائی، کہاں کی مرغی کے چکر میں جا رہے ہیں، انڈا بھی چلے گا جیسا بولتے تھے وہ. تو اللہ بول رہے ہیں کہ کیا تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے؟ واللہ یرید الآخرہ، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے آخرت اچھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور خیر و ابقا ہے. ابقا کے معنی ہمیشہ باقی رہنے والی، اور خیر ہے، خیر ہی خیر، کوئی شر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی زوال نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، نعمتوں سے بھری زندگی ہے. وہ اس کو چھوڑ دے رہے، تم اس کو بھول جا رہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندگی خالی وظیفوں سے مل جائیں گے آپ کو. یہی چکر ہے نا ہمارا، یہ وظیفہ پڑھ لو، وہ وظیفہ پڑھ لو، آخرت کے لیے جو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. سمجھے، وظیفے کام نہیں آتے. کسب بولا اللہ تعالیٰ، کسب، کسب کے معنی محنت جنت کے لیے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تم کو وہی کچھ ملے گا آخرت میں جو تم دنیا میں محنت کر کے آئے ہیں. کمائی کمائی اصل میں یہ نہیں کہ جناب وہ پڑھ لیے تو اتنا مل جا رہا ہے، یہ پڑھ لیے تو، یہ تصور نہیں ہے دین کا. یہ سمجھے آپ، یہ دین سے بھٹکانے کے لیے، آخرت سے محروم کرنے کے لیے ہم کو یہ وظیفوں میں لگا دیا گیا ہے. کونوں میں بیٹھ کے آپ کو تسبیح دے دی گئی، اتنے دفعے پڑھ لو، اتنے دفعے پڑھ لو، یہ سب یہ ہونے والا نہیں ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. یہاں پہ ہر کام اللہ کے بنائے ہوئے اصول سے ہوتا ہے. یہ دارالاسباب ہے، اللہ نے اسباب بنائے، اسباب کے ذریعے سے ہوگا یہاں پہ کوئی چیز بھی. آپ یہ پڑھ لیں گے، زندگی بھر پڑھتے رہتے ہو، ٹیبل کے اوپر پانی رکھا ہوا ہے، گلاس ہے، کتنے وظیفے پڑھ لو، آپ کو وہ گلاس یہاں کے پانی ملے تو نہیں آتا. وظیفہ بند کر کے جا کے گلاس میں پانی ڈال کے پینا پڑتا آپ کو. سمجھے آپ، یہ اسباب ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. یہ خواہشات کی دنیا نہیں ہے. یہ میری خواہش، میری مرضی کے مطابق کچھ ہو جائیں گا، یا حضرت کچھ لکھ کے دے دی کچھ ہو جائیں گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ نجم میں، ام للانسان ما تمنا، ام للانسان ما تمنا. اے انسان ذرا سوچ، تیری کون سی آرزو ہے صرف خواہش کر لینے سے پوری ہو جا رہی؟ تیرا کون سا کام ہے جو صرف آرزو کرنے سے پورا ہو جا رہا؟ بولو، ہو رہی؟ یہی ہے نا. بلیل انسان، وہاں جو فرما اللہ تعالیٰ، بتاؤ کون سی ایسی تمہاری عمل ہے جو خواہش سے پورا ہو جا رہا؟ ام للانسان ما تمنا. پھر آگے فرمایا فللہ الآخرۃ والأولیٰ، یہ دنیا اور آخرت کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے بنائے ہوئے اصول کے اوپر ہی تمہاری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. سمجھے آپ کہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا ہے. تو یہاں پہ اللہ تقوی کے متعلق عرض کر رہا تھا. تقوی ہے کیا؟ دراصل اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اور بھول چوک جو بھی ہوئی توبہ استغفار کرتے رہنا، اللہ سے معافی مانگنا. انسان فرشتہ نہیں بن جاتا، ہوتے اس سے گناہ، خطا ہوتی ہے برابر، لیکن اللہ نے اس کے لیے معافی کا دروازہ رکھا ہے. معافی مانگو، توبہ کرو، اصلاح کی کوشش کرو. سمجھے آپ، اللہ یقیناً معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو. یہ بشارت ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کبھی بھی، جب کبھی بھی تمہیں موت آئے، وہ مسلمون، یہ لفظ قرآن کا عربی لفظ ہے، مسلمون، مسلمان مرنا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہی سے کون کرنا. تو لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ مسلمان کے، مسلمان کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا، اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی گردن جھکائے رکھنا. یہ معنی ہے اس کے لفظی معنی، خالی مسلمان نہیں. سمجھے آپ، جہاں بھی آتا مسلمان، مسلمان کے معنی عربی زبان مسلم کا لفظ ہے، اس کے معنی تو مطیع و فرما بردار. مطیع و فرما بردار، سمجھے؟ بڑا فرما بردار بچہ ہے بھائی. ماں باپ تعارف کراتے یہ میرا لڑکا ہے بھائی، بڑا فرما بردار ہے. یہ ماں باپ کا کیا مطلب؟ سمجھے آپ، کس کو بولتے ہیں ماں باپ بڑا فرما بردار ہے؟ یعنی جو ماں باپ بولتے وہ سنتا انہیں، اسی کو بولتے ہیں فرما بردار ہے. تو اللہ بھی وہی بول رہے ہیں، مسلمان ہے بھائی، یعنی اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے. انہیں یہ معنی ہے اس کے. تو اللہ بول رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں موت آئے وہ فرما برداری کی حالت میں ہونا. ہاں، یہ مطالبہ ہے اللہ کا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یاد رکھو تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو.
سب مل کے پوری امت پورے مسلمان مل کے کہاں جاؤ تم لوگ سب قرآن کے پاس آ جاؤ. قرآن اللہ کی کتاب ہے اصل. قرآن کے پاس آؤ تم, قرآن کو مضبوط پکڑ لو تم. یہ اللہ کی رسی ہے قرآن, اتنا مضبوط سہارا ہے. اگر کسی کو یہ سہارا مل گیا تو کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتا, نہ گمراہ ہو سکتا, نہ بھٹک سکتا ہے. اللہ کی رسی قرآن ہے. اور پھر تم سب مل کے آؤ, پوری امت. اور یاد رکھو, اپنے ذہن میں بات بٹھاؤ, ولا تفرقوا, اختلاف نہیں کرنا, فرقے نہیں بنانا, تفرقہ نہیں پیدا کرنا, انتشار نہیں پیدا کرنا. سب مل کے رہنا, پورے مل کے آؤ, فرقے مت بناؤ. تم سب کا ایمان قرآن پہ ہے تو پھر سب مل کے آؤ قرآن کے پاس. اور جو قرآن بول رہا اس کو سنو, اس کو مانو, اس پہ عمل کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ ذکر ہو رہا جب قرآن نازل ہو رہی تھی تو اس وقت کے وہاں کے عرب کے جو قبائل تھے, خاص طور پہ مدینے کے 2 قبائل تھے, اوس اور خزرج, جو قبیلے تھے, آپس میں ان کی جو جنگیں چلتے رہتی تھیں, دشمنیاں, اس کا ذکر ہے. پھر مدینے مکے میں بھی جو قبائل تھے آپس میں ان کے قبائلی لڑائی جھگڑے فلاں فلاں, سمجھ میں آ رہا, یہ بھی تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ وہاں پہ بطور احسان کی بات فرما رہے ہیں کہ ہماری اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو اللہ نے اس قرآن اور نبی کے ذریعے سے تم کو ایمان کی توفیق دی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکال کے محبت کو بھر دیا. تم بھائی بھائی ہو گئے. اب پہلے دشمن تھے, اب ایمان کی وجہ سے اب کیا ہو گئے تم, قرآن کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, پس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی, الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. دیکھو یہ اختلاف, یہ لڑائی, یہ جھگڑے, دشمنیوں کی وجہ سے تم کہاں پہنچ گئے تھے معلوم؟ دوزخ کے گڑھے کے کنارے ٹھہر کے, اب گرنے ہی والے تھے تم دوزخ کے, جہنم میں. بس اللہ نے تم کو بچا لیا اس قرآن کے ذریعے سے, اس نبی کے ذریعے سے. یہ اللہ اپنی نعمت کا ذکر فرما رہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ اپنے آیات کو, اپنے احکامات کو تمہارے لیے کھول کھول کے صاف صاف بتا دیتا ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ اسی طرح اللہ اپنے آیات کو, اپنے احکامات کو تمہارے لیے کھول کھول کے بتا دیتا ہے, کھول کھول کے سمجھا دیتا ہے. کیوں؟ لعلکم تہتدون, تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ, تاکہ تم بھٹکنے سے بچ جاؤ, ان کی باتوں میں آنے سے بچ جاؤ. انہیں کچھ بول دیا, انہیں کچھ بول دیا, انہیں ادھر بلا رہا, انہیں ادھر بلا رہا, یہ مسلک وہ مسلک, یہ جماعت. نہیں, اللہ فرمایا یہ اسی لیے اللہ تمہیں کھول کھول کے سمجھا رہا ہے کہ تاکہ تم تمام راستے جو گمراہی کے قرآن کو چھوڑ کے, ان تمام راستوں سے تم بچ جاؤ. یہ صراط مستقیم ہے قرآن. قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم, وہ راستہ جو آپ کو اللہ تک لے جانے والا ہے, اللہ سے ملانے والا جو راستہ ہے وہ قرآن ہے. وہ ہے نا, جس کے متعلق کیا بات کہی گئی قرآن میں. سورہ بہت سارے مقامات پہ اسی قسم کی آیات آتی ہیں. ایک آیت سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک زور دیا گیا دے, ان ھذا القرآن, بے شک یہی قرآن, زور دے کے بات بولی گئی, ان ھذا القرآن, بے شک یہی وہ قرآن ہے, یہدی للتی ہی اقوم, جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں جو آپ کو اللہ تک پہنچا سکے, سیدھے راستے تک پہنچا سکے.
کیوں؟ اس کی وجہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن. باقی کی جتنی کتابیں وہ صرف انسانوں کی اپنی جد و جہد سے لکھی گئی ہے. ہمارے پاس بہت ساری کتابیں دین کے نام سے، لیکن اصل ہدایت کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے. اب یہاں پہ کیا بات آئی سامنے ہمارے؟ ایک تو یہ بات کہی گئی کہ اگر تم قرآن کو رکھتے ہوئے تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی وہ بھی مسلمان ہی تھے، جب یہود و نصارہ ان کو بھی اللہ کی کتاب دیے گئے تھے نا. اب وہ گمراہ ہو گئے اپنے کتابوں کو چھوڑ کے، بھٹک گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اے مسلمانوں، اب تم قرآن کو چھوڑ کے اگر تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئی تھی اگر تم ان کی پیروی کرو گے، انہیں فالو کرو گے، تو پھر تم بھٹک جاؤ گے. بلکہ بھٹکنے کا لفظ تو نہیں، اللہ فرمائے کافر ہو جاؤ گے، تم کو کافر بنا دیں گے وہ لوگ. یہ بات فرمائی گئی. اور تم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لو. آگے چل کے جو بات کہی، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس کے دشمنیاں جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اپنی نعمت کے فرمایا ان کے اللہ نے ختم کر دی اور پھر ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یہ آیات کا تعلق بالکلیہ طور پہ اس وقت سے ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. خاص طور پہ یہ جو بات ہے نا، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی جو بات ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم جب دشمن تھے، عادان دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی. یہ آیت کس کے متعلق آ رہی ہے؟ صحابہ کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق ہے. اس سے پہلے ایک آیت میں آپ کچھ پڑھ کے سنایا تھا، غالباً سورہ انفال کی آیت تھی. وہاں پہ بھی صحابہ کے متعلق اتنی بڑی اللہ نے بشارت دی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، محبت پیدا کر دی. لَا أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زمین بھر کی بھی دولت خرچ کر کے ان کو آپس میں محبت والے بنا دینا چاہتے تو نہیں بنا سکتے تھے. تم پوری دولت بھی ان کے اوپر لٹا دیتے تم، اور ان کے اندر سے دشمنیوں کو نکال کے محبت اگر پیدا کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. ما الف بین قلوبکم فرمایا، ما انفقتم فرمایا جو بھی تم زمین بھر کے بھی اگر دولت خرچ کر دو، ما فی الارض جمیعا ما الف بین قلوبکم، تب بھی تم ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. یہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ہے نا. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ دو اپنے نام بولا، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور وہ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، طاقت اور قوت والا بھی ہے، اور وہ حکمت والا ہے، وہ حکیم ہے. یہ آیت آئی صحابہ کے متعلق، اور یہ آیت بھی صحابہ کے متعلق ہے. اور وہ آیت جس سے پہلے ہم پڑھے تھے جب سورہ الفتح کے اندر، وہ بھی صحابہ کے متعلق ہے. کون سی؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت اور تیز ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں. یہ بھی یاد رکھ لو آپ، قرآن کے آیتیں ہیں. 3 مقامات تو صحابہ کے یہ ہو گئے. اور اسی سورہ الفتح میں ایک آیت آئی، نہیں سورہ الحجرات میں ایک آیت آئی، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے صحابہ کے متعلق یہ بھی آیت، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سورہ الحجرات. یہاں بھی اللہ کیا بول رہے ہیں صحابہ کے متعلق؟ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت ان کو اپنے ایمان سے تھی. نہ اپنے بیوی سے تھی، نہ تو اپنے بیٹے سے تھی. کیونکہ جب ہجرت ہوئی تو کچھ صحابہ اکرام بیوی بچے کو بھی چھوڑ کے نکل گئے خالی ایمان کے لیے. چھوٹا بچہ گود میں ہے، اس کو بھی چھوڑ کے نکل گئے ایمان کے لیے. ہم پڑھتے ہیں جب تاریخ میں صحابہ اکرام، یہ تو بیاہ بیوی کی بات، مال کے تعلق تو سب چھوڑ کے نکل کے سارے صحابہ.
کیا کیا نہیں تھے؟ ان کا وطن تھا، ان کی جائیدادیں تھیں، ان کے باغات تھے، کھجور کے سب تھے، سب چھوڑ کے خالی ہاتھ نکل گئے لوگ. تو یہی اللہ فرما رہے وہ صحابہ، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز ہے جس کو بنا دیا تھا تو وہ ایمان تھا. سب سے زیادہ خوبصورت چیز ان کے دلوں میں کوئی اگر رچ اور بس گئی تھی تو ایمان تھا. ولیکن اللہ زینہ فی قلوبکم، مزین کر دینا، زینت، خوشنما بنا دینا کسی چیز کو. ان کے دلوں کا لفظ فرمایا، ان کی قلبی کیفیت باہر کی نہیں اندر کی بول رہے ہیں اللہ، وہ بھی صحابہ کے متعلق ہے. وہ بھی وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر سے، نافرمانی سے، گناہوں سے ان کو نفرت تھی، نفرت، بیزار تھے لوگ اس سے. کراہیت کا لفظ لایا. یہ آخر میں اللہ فرمایا پھر یہ صحابہ کرام کون ہے؟ فائنل، رضی اللہ عنہم، ختم. چلیے بات، اللہ فرمایا ہم ان سے راضی ہیں. برخاست، وہ ہم سے راضی ہیں، ہم ان سے راضی ہیں. یہ بھی نہیں بولا خالی ہم راضی ہیں، نہیں بولا وہ ہم سے راضی ہیں پھر ہم ان سے راضی ہیں. انہوں نے پہلے ہم کو راضی کیا، پہلے انہوں نے ہم کو راضی کیا اور ہم راضی ہو گئے. دیکھا آپ نے؟ وہی بولا میں تقوی کے معنی کہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتے رہے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں، صحیح راستے پہ ہیں. یہ صحابہ کے اوپر لگا. اتنی باتیں تو قرآن میں اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں. یہاں جو باتیں اللہ نے ذکر کیا، پوائنٹ آؤٹ کر کے کیا صحابہ کے متعلق یہ نفرتیں، کیونکہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں، ہمارے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے پاس گردش کر رہی ہیں کہ صحابہ کرام آپس کے اندر یہ بڑے جناب علی یہ آپس میں تو لڑے جھگڑے، ان کے بعد دشمنیاں تھے، فلاں تھے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ. تاریخ کی کتابوں میں ہے یہ باتیں، نہیں ہے بول کے نہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ باتیں. صحابہ کے متعلق کبھی بھی تاریخ کی کتابوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے آپ کو. صحابہ کرام کو تاریخی شخصیت ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ ہوئے تاریخ میں ہونا، اس کا کچھ لکھے ہوں گے آپ. صحابہ کے متعلق جو قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن کے مخاطب صحابہ تھے تو قرآنی شخصیات ہیں، یہ تاریخ کے نہیں ہیں، یہ کوئی بعد میں تابعین نہیں ہے. یہ چلو بھئی قرآن مکمل ہوگا، دین مکمل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد یہ لوگ ایمان لائے، ایسا نہیں ہے معاملہ. معاملہ تو ایسا ہے کہ ان کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس موجود تھی پوری. ہاں قرآن بھی تھا، صاحب قرآن بھی وہاں پہ موجود تھے. قرآن کی کسی بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ کے نبی موجود تھے اسی وقت. عمل کیسے کرنا، کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا، یہ ساری چیزیں بتانے والے موجود تھے، ہے نا. قرآن میں یہ بات کہی گئی یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کے نفوس کو پاک کیا. یہ اللہ بول رہی قرآن میں. صحابہ کرام کے متعلق کبھی بھی قرآن سے ہٹ کے کسی بھی کتاب سے آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. آپ ذہن میں آپ بٹھا لینا ہے یہ کبھی بھی. یہ کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی کیوں نہ ہو، آخری درجے کا صحابی بھی، تاریخ کے اندر اس کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے تو آپ اس کو قطعی طور پہ قبول نہیں کر سکتے. ارے نہیں بھائی یہ تاریخ کی کتابیں غلط ہے کیا؟ بالکل غلط ہے ہمارے نزدیک. قرآن کہہ رہا ہے غلط تو غلط، ختم، برخاست. قرآن کہہ رہا رحماؤ بینہم، قرآن کہہ رہا آپس میں محبت ان کے درمیان میں پیدا کر دی، اور آپ بول رہے ہیں لوگ لڑ رہے ہیں. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. صحابہ کے اندر آپس میں بہت محبت تھی، بہت محبت تھی صحابہ کے درمیان میں ایک دوسرے کے لیے. اور ہمارے یہاں جو 4 صحابہ کرام ہیں نا، ان کے متعلق جو خلفائے راشدین ہیں، یہاں سے لے دے کے جھگڑا ہے اس سلسلے میں. خلافت کا مسئلہ آ گیا ہمارے پاس. کیا بھائی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جیسے شیعہ لوگ رافضی لوگ ہیں، یہ حضرت علی ہیں، حضرت علی خلیفہ ہونا تھا، وہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا، غاصبانہ قبضہ کیے لوگ، یہ فلاں فلاں. بہت ساری باتیں ایسی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور یہ سب جھوٹی باتیں ہیں.
صحابہ کے اندر آپس میں کوئی رنج، کوئی غم، کبھی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا قطعی نہیں تھا. بڑے ہی محبت سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور بڑے ہی محبت میں ایک دوسرے کے لوگ سپورٹر رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے اس سلسلے میں، ہے نا. اور باقی کے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، یہ سب مل کے خلیفہ وقت کی انہوں نے کیا کی؟ پوری اطاعت کی. سپورٹر بن کے رہے لوگ پورے. کبھی بھی کوئی الجھاؤ نہیں، کبھی کوئی جھگڑا نہیں، کبھی کوئی اختلاف نہیں. اب یہ کتابوں میں جو بات آ رہی ہے نا، وہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے حضرت علی نہیں ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے، وہ 6 مہینے کے کیا کیا کے قصے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب جھوٹ ہے، قطعی جھوٹ ہے. ابوبکر صدیق کے بعد پھر حضرت عمر خلیفہ بنے، سب کے مشورے سے بنے. حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کرام سے فردن فردن بلا کے مشورہ لیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا. پھر حضرت عمر جب انتقال کر گئے، مرنے سے پہلے انہیں باضابطہ ایک چھوٹی سی جماعت بنائی، شورا، فرمایا کہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو. پورے خلیفہ بنے الحمدللہ. عمر فاروق کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت عمر کے ساتھ رہے ان کی خلافت میں، اور اہم کام کرتے رہے یہ برابر. کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. پھر حضرت عثمان غنی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اب وہاں تو ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ تو گزر گئے آپ کے دور میں. اب جو تھے جتنے صحابہ تھے باقی وہ سب آپ کے اوپر بیعت کرے الحمدللہ. وہ بھی پوری طریقے سے جناب علی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. یہ بات صحابہ کے متعلق ذہن میں رکھنا چاہیے خاص طور پہ. اب ہمارے پاس دیکھیے بہت سارے جھگڑے بتائے جاتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن قرآن کی یہ آیات آپ کے سامنے ہیں. اور پھر نعوذ باللہ دشمنوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کا سہارا لے کے اسلام کے اندر بہت سارے فتنوں کو پھیلا دیا. بہت سارے فتنوں کو. امت یہاں سے 2 طبقوں میں بٹ گئی. اب ایک شیعہ ہو گئے، ایک سنی ہو گئے. آج تک دونوں کی دشمنی چل رہی ہے اب یہ پوری دنیا میں. اور کیجیے آپ، حالانکہ ہے ہی نہیں. ابو بکر کے دشمن بتائے، عثمان کے دشمن بتائے، ان کے فلاں فلاں، ایسا ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. سب سے چھوٹی بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پرورش پائے حضرت علی. اللہ کے نبی نے آپ کو اپنی بیٹی دی. اس طرح سب سے چہیتے داماد اور سب سے چھوٹے داماد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھے. کتنے تھے؟ 4. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت رقیہ، ام کلثوم، آخری میں چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں آپ نے دی. ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی سے آپ نے نکاح کر دیا. اسی لیے حضرت عثمان غنی کا ایک لقب یہ بھی ہے تاریخ میں، ذوالنورین. ذوالنورین کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور جو آپ کے نکاح میں رہے. پھر آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے. یہ 4 بیٹیاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن کیا کیا لوگوں نے آخر میں آ کے ایک پنجتن بنا دیا. پنجتن بنا کے جب 3 بیٹیوں کو نکال دیا انہوں نے. رافضیاں 3 بیٹیوں کو نکال دیے. ہاں 3 کو نکال کے ایک پنجہ بنائے. کیا بنا؟ پنجہ بنائے. اس کا نام کیا ہے؟ پنجتن پاک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین برخاص. پھر وہ 3 بیٹیاں کدھر جانا؟ نکال دیا. پھر باقی کے اور 2 داماد کدھر جانا؟ نکال دیا ان کو. سازش یہ کرے اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بڑے قلیل مدت میں آپ بھی انتقال کر گئی. 6 مہینے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت علی نے
دوسروں سے نکاح کیا، دوسری خواتین سے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی صاحبزادی آپ کی بیٹی تھی، اس کا نام امامہ تھا. کیا تھا؟ امامہ. حضرت زینب کا جب انتقال ہوا، اب یہ چھوٹی تھی، اس کے بعد میں حضرت فاطمہ زہرا نے ان کو پرورش کے لیے نانا کے گھر میں رہے، پرورش. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب زندگی میں آپ نے یہ وصیت کی تھی حضرت علی کو، دیکھو میرے انتقال کے بعد اگر میں مر گئی پہلے تو تم امامہ سے نکاح کر لینا. تو حسب وصیت حضرت علی نے حضرت امامہ سے نکاح کیا. یہ کون تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، زینب کی بیٹی. حضرت زینب کو دو تھے، ایک علی نام کا بیٹا بھی تھا آپ کا، اور ایک بیٹی تھی. دو تھے یہ. حضرت علی، یہ ہم بولتے نا نواسے کون تھے، کسی کو دنیا کو پوچھو کون ہے نواسا؟ حسن حسین. پھر یہ بڑی بیٹی کے دو ہیں نا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. بڑے نواسے ان کا نام حضرت علی بن زینب ہے. یہ علی جو ہے تو آپ کے داماد ہیں، یہ تو وہ نواسا ہے، بڑا نواسا، حسن حسین سے بڑا. اور بیٹی ہے امامہ نواسی دوسری. کہاں ہے یہ؟ ہے آؤٹ کر دیے ان کو شیعہ لوگوں نے، نام و نشان نہیں لینا ان کا. بولے تاریخ میں سے گل کر دیے، مشہور جو کر دیے یہ ہے پنجتن پاک، ختم. پنجا آپ کے ہاتھ میں تھما دیا اپن، یہ پنجا بنا دے کے سب برخاست، بس یہ پنجا لو، ان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی نے بہت سارے نکاح کیے، تقریباً 18 کچھ جو ہے نا آپ کو اولاد ہے حضرت علی کو دوسرے بیٹیوں سے پھر ملا کے. حضرت علی، اب اس میں جو نسل چلی نا، ایک آل رسول ہے. یہ آل رسول کون ہے؟ یہ حسن حسین. اب حضرت حسین یا حضرت حسن کے ان کی اولاد جو چلی حضرت فاطمہ کی، اسے آل رسول کے بولتے ہیں حضرت آل رسول. اب حضرت علی سے جو دوسری بیوی ہیں ان سے جو اولاد ہوئی، اب ان کو کیا بولتے ہیں؟ اب ان کو کہتے ہیں علوی. یہ جو تھا نا حافظ الاسد وغیرہ وغیرہ، علوی. دو الگ الگ ہے. اب ظاہر ہے کہ حضرت حسن حسین کا مسئلہ اسی لیے کیونکہ آپ کی افضلیت بھی ہے، آپ کا تقدس بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے نواسے فاطمہ الزہرا کے وطن سے یہ ہے نا، قربت خونی رشتہ ہے. اب باقی جتنے بھی نکاح ہیں وہ تو کون کون کی ہے وہ سمجھے. اس میں تو کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں جو ایران سے، ایرانیاں ہیں یہ، جو آئے تھے مال غنیمت میں، حضرت علی نکاح کیے ان سے، حضرت حسن نکاح کیے. بہرحال وہاں پہ الگ، حضرت حسن سے جو اولاد ہوئی، حضرت حسن سے جو اولاد ہوئی وہ ایرانی جو آئے تھے غلام بنا کے سمجھے. خاص طور پہ ایک مشہور ہے شہر بانو، سنتے ہیں نا آپ؟ یہ کون تھے؟ یہ شہر بانو کون تھی؟ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی. یہ جو تقسیم میں آئی تو حضرت عمر نے جو ہے نا ان کو دے دیا تھا یہ. ہاں تو حضرت علی نے شاید. تو ظاہر ہے کہ اب جو ان کی اولاد چلی ہے نا بعد میں، اب وہ لوگ جو ایرانی، چونکہ یہ ہماری نسل سے بلکہ ان کا تقدس ہے وہاں اصل میں، قصہ وہ ہے. وہ آخر یہ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ مار رہے ہیں، چھاپ کیوں پیٹ لے رہے ہیں، تو وہ ہے ادھر سے اصل میں، کہ ان کی اصل نسل یہی ہے. تو اس اعتبار سے اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، میں اصل جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، کہ یہ حضرت علی صحابہ سے، ابو بکر سے یا عمر سے یا عثمان سے ان کی نہیں بنتی تھی، یا پھر آپس میں کچھ ان کے اختلافات تھے. بہت ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہے نا. تو یہ بات کو میں واضح کرنے کے لیے آپ کو یہ واقعہ اسی لیے سنا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں جو لوگ قتل ہوئے، شہید ہوئے نا، اس کے اندر 6 یا 9 کچھ آپ کے بیٹے تھے. اس میں سے 3 بیٹے آپ کے تھے، بھائیاں تھے حضرت حسین کے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اولاد ہوئی دوسری عورتوں سے، دوسری فاطمہ سے نہیں، رضی اللہ تعالیٰ، دوسروں سے، تو ان سے آپ نے اپنی اولاد کے جو نام رکھے ذرا وہ سن لیجیے آپ۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، کیا نام ہے؟ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام حضرت عمر ہے، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے۔ کون، کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے۔ اے کمبختو، تم تو بول رہے ہیں عثمان حضرت فاروق سے لڑائی جھگڑے تھے، ان کے لڑائیاں تھے، بتائیے آپ کوئی باپ اپنے بیٹوں کا نام کس کے اوپر رکھتا؟ جو چہیتے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر رکھتا ہے باپ۔ اور جس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ابو بکر، عمر و عثمان کھیل رہے ہوں، کیا وہ گھر ابو بکر کے خلاف ہو سکتا ہے؟ سوچو آپ۔ ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا نا، آپ دیکھیے، آپ ان کی ایک بیوہ بیوی تھی، دیکھیے محبت دیکھیے آپ، فوری حضرت علی نے اس بیوہ سے آپ نے نکاح کر لیا۔ ارے یہ تو میرے دشمن کی بل کر بتا رہا ہوں میں آپ، کتنی محبت تھی اس میں، سمجھے؟ پھر حضرت سے ان سے ایک بیٹا تھا چھوٹا، ابھی دودھ پیتا بیٹا ہی تھا وہ تو، حضرت علی پال لی ان کو، پھر ان سے نکاح کے بعد محمد بن ابی بکر ہے ان کا نام، محمد نام ابی بکر۔ ظاہر ہے کہ اب نکاح کر لیے تو چھوٹے تھے، آپ نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا، تو کون رکھتے؟ یہ کون ہے؟ نفرت۔ یہ بات اسی لیے بتا رہا ہوں میں، یہ سارا معاملہ جو کچھ ہے یہ ہمارے پاس کہیں بھی جا کے پوچھ، کچھ بھی گاؤں کے کھیڑے میں جا کے پوچھو، کوئی بھی گاؤں کے کھیڑے میں، بھئی یہ حسن حسین فاطمہ کون تھے؟ گاؤں کے پورے لوگ بولتے ہیں، بولتے اللہ نواسے تھے نبی کے۔ یہ ابو بکر عمر کون تھے؟ یہ کون؟ یہ کس کا نام لے رہے ہیں بھائی آپ؟ کون تو بھی ہے یہ نو؟ اچھا ان کو چھوڑ دو آپ، فاطمہ۔ اچھا پھر یہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ کس کا نام لے رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی فاطمہ کے بڑے بہنا ہیں۔ یعنی اتنا پروپگنڈا کیا گیا، یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اتنا مشہور کر دیا گیا پورے کھیڑے سے کھیڑے گاؤں میں، اور یہ چیز تو پنجا معلوم ہے بھائی، ختم۔ پنجتن معلوم ہے، محمد علی، حسن حسین فاطمہ ایچ معلوم برخاست، یہ دین بنا کے رکھ دیا، اور باقی پورے نفرتوں میں زہر گھول دیا آپس میں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ مسلمانوں میں، امت مسلمہ کے اندر جو بگاڑ آیا، پورے کا پورا بگاڑ، یہ سب کا سب شیعہ لوگوں کی وجہ سے آیا، رافضی۔ یہ سب غلط کتابیں لکھ کے پھیلا دیے، اور کتابوں کو فالو کرے، ہم سنیاں بھی کرے، شیعہ لوگ بھی کرے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، آج کا شیعہ ہو بھائی، آپ یہ کتابوں کو چھوڑیے، سنیوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابوں کو چھوڑیے، آپ آئیے قرآن کے اوپر، قرآن کے فیصلوں کو سنو۔ آپ قرآن کیا پیش کر رہا ہے صحابہ کا، صحابہ کی پکچر، شخصیت کیا پیش کر رہا قرآن؟ یہاں آؤ پہلے،